اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وهو الحنان منان الدیان۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع رجعت ہے، اور رجعت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رجعت پر اعتقاد نہیں رکھتے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ 7 چیزیں جو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ان 7 کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے اور لازمی ہے ایک شیعہ کے لیے، ایک مومن کے لیے، اس میں سے ایک رجعت ہے۔ تو گویا کہ بعض علماء کے نزدیک حتیٰ اگر کوئی رجعت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کو شیعہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ سے خارج ہو چکے ہیں، چونکہ رجعت ایک ایسا عقیدہ شیعہ ہے، اور یہ بالخصوص عقیدہ شیعہ اثنا عشریہ ہے در حقیقت، اور اس پر اگر کوئی بھی شخص ایمان نہیں رکھتا تو وہ شیعہ نہیں کہلوائے گا، شیعہ سے وہ خارج ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علامہ شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے زیادہ وقت نہیں ملا کہ میں زیادہ تحقیق کر سکوں رجعت کے متعلق، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے 170 احادیث ایسے ملے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجعت کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ امر قطعی ہے، امر قطعی ہے۔ اور دوسرے علماء نے بھی فرمایا کہ یہ اتنا واضح عقیدہ ہے کہ یہ ہم قرآن سے ثابت ہے اور ہم معصومین کے فرامین سے ثابت ہے، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے اقوال اور روایات سے بھی اس عقیدہ ثابت ہو چکا ہے، اور لہٰذا یہ ایک قطعی عقیدہ ہے، اور اس کا منکر وہ شیعہ نہیں ہے۔ بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ حتیٰ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہے اور اس کا کوئی انکار کرے تو یہ دوسرے جو احکام ہیں، قرآن کے ایک آیت کا انکار کرنا گویا کہ ایسے ہیں جیسے کہ پورے قرآن کا انکار کرنا، اور ایک آیت کا انکار کرنا، اپنے خدا کا انکار کر دیا۔ جب خدا کا انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے دور حاضر میں بھی یہی صورتحال، اسی صورتحال سے ہم موجہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مثلاً قرآن کی یہ آیت یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ گویا کہ ایک آیت کا ہے، یا دوسرے جتنی بھی آیات ہے اس میں سے کسی ایک کا منکر یا پورے قرآن کا منکر کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی چیز ہم بعض فرق کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ جو وسیلے کے منکر ہے، جو وسیلے کے منکر ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنے لیے وسیلے کی تلاش کر۔ اب یہ شخص جو ہے یہ وسیلے کا منکر ہے تو لہٰذا یہ بھی کافر ہوگا، تو رجعت ایک قطعی عقیدہ ہے۔ دوسرے علماء کی بھی بہت سارے فرامین اس کے بارے میں موجود ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بھی انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو پر بحث کریں گے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں حضرت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا منہال رضا خیر آبادی صاحب نے۔ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر ان کے رائے کو جانتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ اللہ کا کرم ہے، مزاج بخیر ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام چینل کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے شکریہ۔ اور ہمیں خدمت کا یہ موقع اور استفادہ کرنے کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ شکریہ۔ جی قبلہ، آج ہماری جو گفتگو ہے وہ رجعت کے اوپر گفتگو ہے، اور ابھی مقدمتاً میں نے عرض کر دیا کہ رجعت عقیدہ شیعہ ہے اور ضروری ہے اس پر عقیدہ رکھنا۔ بہت سارے احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ سوال آپ کی خدمت میں یہی رکھ لیتے ہیں کہ عقیدہ رجعت کی وضاحت فرمائیں اس کو تاکہ مستفید ہو سکے ہم سب۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم امام حسین انٹرنیشنل چینل تمام ناظرین کو شکر گزار ہیں اور خاص طور سے منتظمین کے شکر گزار ہیں سلامت رہے. کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت فراہم فرمائی کہ ہم آپ حضرات کے چینل کے ذریعے سے آپ حضرات سے ہم روبرو ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خیر مبارک. دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ میں واقعی روزے دار اور واقعی اہل بیت کا چاہنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. گفتگو ہماری موضوع گفتگو رجعت، عقیدہ رجعت ہے. جی قبلہ. عقیدہ رجعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تمام نظریات اور ان تمام اقوال اور آراء کو دیکھنا پڑے گا جی. جو دنیا کے مختلف ادیان و مکاتب میں پائے جاتے ہیں. صحیح. مذہب اسلام کے جو دو فرقے یعنی شیعہ اور غیر شیعہ، جی. اس طریقے سے اگر تقسیم کر لیا جائے صحیح. کہ شیعہ اور غیر شیعہ، جی. تو شیعہ تو عقیدہ رجعت کو تسلیم کرتے ہیں اور مسلم ہے تمام علماء بے کہ شک. شیعہ نے از اول تا ایدم اب جی. تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں انہوں نے اس عقیدہ رجعت کو شیعہ عقائد میں تسلیم کیا ہے، بے اور شک. اس کے اوپر نہایت متقن اور نہایت ہی مستحکم دلیلیں بھی بیان فرمائی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. صحیح. لیکن ہمارے جو سواد اعظم کے علماء ہیں یعنی برادران اہل سنت نے ہمیشہ علماء شیعہ کو اور گروہ شیعہ کو اور فرقہ شیعہ کو اس عقیدے کی بنیاد پر طنز و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا ہے. یقیناً. جی. ہمارے علماء شیعہ نے عقیدہ رجعت کے حوالے سے جو اہم باتیں بیان کی ہیں جی. کہ اس عقیدے کا خلاصہ اور ان اقوال اور ان علماء کے بیانات کا خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے جی. کہ قیامت کے آنے سے پہلے دور حکومت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں جی. مومنین اور کافرین صحیح. دونوں، جی. کچھ مومنین اور کچھ کافر اس دنیا میں لوٹائے جائیں گے، جی. دوبارہ دنیا میں پلٹائے جائیں گے. صحیح. جیسا کہ علامہ مظفر نے ایک دم صاف طور پر اس بات کو بیان کیا کہ ائمہ اہل بیت کی پیروی اور ان کا اتباع کرتے ہوئے جی. عقیدہ رجعت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو جو دنیا سے گزر گئے ہیں، جی. جو دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں اسی شکل و صورت میں زندہ دوبارہ کیا جائے گا جس شکل و صورت میں وہ پہلے تھے. انہیں اللہ دوبارہ اکبر. دنیا میں لوٹایا جائے گا. اور یہ زمانہ کب ہوگا جب لوٹایا جائے گا؟ اللہ اکبر. یہ زمانہ ظہور امام کا زمانہ ہو، ظہور اللہ. امام کے بعد کا بے یہ شک. دور ہوگا، قیامت سے پہلے. صحیح. اور صرف لوٹایا نہیں جائے گا بلکہ ان میں سے کچھ کو عزتوں سے مکرمتوں سے نوازا جائے گا سبحان اور اللہ. کچھ کو ذلیل و خوار اور رسوا کیا جائے گا. اللہ اکبر. بے جو شک. صاحبان حق اس دنیا میں حق سے محروم رہ گئے تھے ان کو ان کا حق دیا جائے گا. جی. جو ظالم تھے انہوں نے ظلم و جبر کیا، ان کو اس ظلم و جبر کا ایک ہلکا سا سزا کا ہلکا سا ظلم و جبر کی جو سزا پروردگار نے معین کیا ہے بے شک. اس سزا کا ہلکا سا نمونہ اس دنیا میں انہیں دکھایا جائے گا تاکہ اس اخروی دنیا جی. اور اخروی حیات میں جو سزا ملنے والی ہے اس کا انہیں اندازہ ہو سکے. اللہ اور اکبر. اس سلسلے میں جو علماء شیعہ نے جی. وضاحت فرمایا ہے کہ دو طرح کے لوگ واپس لوٹائے جائیں گے اس دنیا میں موت کے بعد صحیح. ظہور امام کے زمانے میں. جی. ان میں وہ صاحبان ایمان ہوں گے جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوں گے، کچھ سبحان وہ اللہ. ہوں گے، اور جی. کچھ وہ کافرین اور پسترین افراد ہوں گے جنہوں نے حد درجہ پستی میں زندگی گزارا اور اس اللہ دنیا اکبر. سے اپنی رذالت اور خباثت کے ساتھ چلے گئے. صحیح. ایسے صحیح. افراد کو اس دنیا میں لوٹایا جائے گا. جی.
تو تمام اقوال جو علماء کے ہیں ان سے بہرحال یہ بات اتنی طے ہو جاتی ہے جی کہ لوٹائے جانے والے لوگ سارے نہیں ہوں گے، کچھ صحیح خاص ہوں گے، صحیح چاہے صحیح وہ مومنین میں سے ہوں، چاہے وہ کافرین میں سے ہو، اور غیر مومنین اور غیر متدینین میں سے ہوں. جی جو بھی افراد لوٹائے جائیں گے وہ خاص لوگ ہوں گے، تمام لوگ شامل نہیں ہوں گے. صحیح اب صحیح مسئلہ آتا ہے کہ اس عقیدہ رجعت پر جو علماء شیعہ نے اتنی زیادہ اس عقیدے کو اہمیت دیا ہے اور اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ مستقل دور غیبت میں مسلسل علماء نے اس کو بیان کیا ہے، اور مخالفین کے سامنے استدلال اور استنباط اور قرآن و حدیث سے استخراج کیا ہے اس عقیدے کو. جی اس کا مقصد کیا، کیوں لوٹائے جائیں گے یہ لوگ جو ظہور امام کے بعد اور قیامت سے قبل دوبارہ اسی شکل و صورت میں لوٹائے جائیں گے؟ جی تو اس کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات جو کہی جا سکتی ہے جی وہ تاریخ آدم و عالم میں جو ظلم و جبر کرنے والے افراد تھے، جنہوں نے ہر طرح کا ظلم و جبر روا رکھا، کسی صحیح طرح کے ظلم و جبر سے ایک لمحے کے لیے بھی چشم پوشی نہیں کیا. حتیٰ صحیح عوام کو تو چھوڑیے، عوام شیعہ عوام الناس جو تھے ان کو تو چھوڑ دیجیے، جی جی خود آل محمد اہل بیت علیہ السلام جن صلوات کا اللہ حق علیہ مسلم ہے جی قرآن و حدیث کی روشنی میں، بے شک ان مسلمہ حقوق کو جو ہے ان لوگوں نے پامال کر دیا، ان سے اللہ چھین لیا گیا. اللہ تو اکبر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ان کے مسلمہ حقوق تھے جب وہ چھین لیے گئے، جی تو آخر جو انہوں نے کرب و زحمت اور کرب کی زندگی جو بسر کیا ہے، انہیں قیامت سے قبل لوٹا کے اس دنیا میں اس کا ہلکا سا مزہ چکھایا جائے گا اس عذاب کا. اللہ چنانچہ اکبر امام جعفر صادق کی حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ واقعہ کربلا کے بعد جی جنات اور جنگ جب ختم ہو گئی تو کچھ ملائکہ نے بارگاہ پروردگار میں جی تضرع اور زاری کرتے ہوئے کہا، صحیح عرض کیا پروردگار جی یہ کیا حالات ہیں، جی یہ صحیح جو حالات دکھ رہے ہیں کربلا کے میدان میں، یہ کیا اللہ حالات ہیں؟ اکبر تو اللہ اکبر پروردگار نے ایک سایہ ظاہر کی. اس حدیث کو صحیح الایقاظ میں محمد ابن حسن حر عاملی نے نقل کیا. صحیح صحیح اس حدیث اللہ کو جو اکبر امام جعفر صادق کی میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنگ کربلا کے بعد، جی جی واقع کربلا شہادت امام حسین کے بعد صحیح ملائکہ کے ایک گروہ نے آ کے تضرع اور زاری کیا، پروردگار یہ کیا حالات ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جی پروردگار عالم نے ایک سایہ ظاہر کیا، صحیح اور انہی سائے کے ذریعے سے، اسی سائے کے ذریعے سے جی انہوں نے پروردگار نے ملائکہ کو یہ سمجھایا کہ جی یہ سایہ وہ ہے جی جس کے ذریعے سے قاتلان حسین کا بدلہ لیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر ایک صحیح مقصد انتقام ہے جی رجعت کا، جی دوسرا مقصد جو ہے وہ عموماً مومنین یا وہ افراد جی جنہوں نے دین اسلام کی نصرت اور حمایت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا اسلام صحیح قبول کرنے کے بعد، جی اور جب وہ مومنین رجعت کے ذریعے سے صحیح دین اسلام کی نصرت اور مدد کریں گے دوبارہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا. بے کیوں؟ شک اس لیے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور جب ظہور کے بعد امام ایک عالمی جی حکومت قائم کریں گے، ایک عالمی قیام مولا کا ہوگا، جی تو اس کے لیے ویسے ہی شایان شان افراد چاہیے بے شک بے شک جو اس عالمی حکومت کے لیے، جو اس مولا کے اس قیام میں مولا کی مدد کر سکتے، جی اور وہ مدد کرنے والے وہ صاحبان ایمان ہوں گے جو عظیم درجے پر فائز ہوں گے. بے شک لہذا یقیناً وہ دوسرا مقصد رجعت کا جو سمجھ میں آتا ہے جی وہ کیا ہوتا ہے؟ نصرت دین خدا. جی بے شک تیسری چیز جو کہی جا سکتی ہے عام طور سے صحیح کہ رجعت کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مومنین مسلسل جب سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ افراد، اس جی لیے کہ مومنین کوئی پیدائشی مومن تو نہیں تھے، جی وہی افراد تھے جو کفر کی وادیوں سے نکل کے دائرہ ایمان میں آئے تھے، دائرہ اسلام میں آئے تھے. صحیح تو یہ مسلسل ایمان لانے کی وجہ سے ظلم و جبر کا شکار ہوتے رہے، بے شک خون دل پیتے رہے،
اولاد قربان کرتے رہے, گھر بار اجڑتا رہا, سب کچھ قربان کرتے رہے, اور اسی خون دل پیتے پیتے اس عالم میں دنیا سے چلے گئے, مسلسل ظلم و جبر کا شکار رہے اور اسی عالم میں دنیا سے چلے گئے. ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرتے ہوئے شہدائے احد, شہدائے بدر نے کون کون سی زحمتیں برداشت کیا. بے شک. تو یہ رجعت جو ہوگی وہ جب یہ لوٹائے جائیں گے تو ان کے دلوں کو سکون ملے گا, اللہ, انہیں خوشی محسوس ہوگی کہ کل ہم نے زحمتیں اٹھایا تھا, آج پروردگار عالم نے ہمارے لیے خوشی کا سامان مہیا فرما دیا ہے. تو یہ رجعت کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ مومنین جو ظلم و ستم کا شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں سکون, خوشی, تشفی, تسلی کا سامان فراہم کرے گا. چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ یرجع المؤمن, مومنین کو پلٹایا جائے گا, رجعت ہوگی مومنین کی. کیوں؟ لزیادت الفرح والسرور, سبحان اللہ, مومنین کی رجعت ہوگی تاکہ ان کو سرور و انبساط حاصل ہو, زیادہ سے زیادہ ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو, زیادتی ہو. والکافرو, کافر بھی لوٹائے جائیں گے لیکن لزیادت الغم والہم, اس لیے لوٹائے جائیں گے تاکہ ان کے ہم و غم زیادہ ہو, انہیں احساس ہو کہ ہم نے غلطی کیا ہے, اور مومنین خوشی کے عالم میں ہوں. تو یہ علماء نے مفہوم رجعت کے بعد ایک مقصد رجعت بتایا. مقصد رجعت اگر نہ ہوتا تو انسان جو مومنین ہے ان کے دلوں میں انبساط و سرور نہ ہوتا, زندگی کا نشاط ختم ہو جاتا اگر رجعت کا عقیدہ نہ رکھیں گے. اگر رجعت نہ ہو تو مذہبی دنیا میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے اندر مذہب کے نام پر جو ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں, تو وہ ظلم و تشدد کا شکار ہو کے ایک لمحے کے لیے مذہب سے دور ہونے لگتے ہیں. لیکن اس رجعت کے عقیدے نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے مومنین کو, اور احادیث کی روشنی میں اس کے علاوہ اور بہت سارے مقاصد ہیں جو تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی قبلہ, دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں کہ عقیدہ رجعت جو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے اور دوسرے بھی کچھ فرق شاید اس میں شامل ہو, تو سوال کچھ اسی طریقے سے کر لوں کہ کیا رجعت فقط عقیدہ شیعہ ہے یا دوسرے فرق اسلامی یا غیر اسلامی بھی اس عقیدے میں شامل ہے؟ اس پر بھی اگر آپ خصوصاً ایک گفتگو کریں تاکہ ہم مستفید ہو سکیں. دیکھیے ایسا ہے کہ عقیدہ رجعت یہ صحیح ہے کہ اسلامی فرقوں میں صرف اور صرف شیعہ اس عقیدے کو تسلیم کرتے. صحیح. لیکن اگر دیکھا جائے تو قدیم الایام, ایک زمانے قدیم سے جو مذاہب چلے آ رہے ہیں ان مذاہب میں اس عقیدے کے تصورات اور خاکے اور اشارے ضرور ملتے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر عرض کر دوں کہ جیسے لیکن ایک چیز یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ تصور رجعت ضرور پایا جاتا ہے, مگر وہ تصور رجعت جو مذہب شیعہ کے علماء نے بیان کیا ہے وہ تصور اور جو دیگر ادیان میں پایا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا نہیں بلکہ ایک بنیادی فرق ہے. اب وہ فرق جب ان بیانات کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا تو یقیناً وہ واضح ہو جائے گا. مثلا یہودی مذہب جو ہے ان کے ہاں یہ عقیدہ رجعت پایا جاتا تھا, اور مسلسل جیسے ان کی ایک کتاب مذہبی کتاب میں یہ بات درج ہے کہ ماشیح کا انتظار وہ کر رہے ہیں, ماشیح کا انتظار کر رہے ہیں, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ماشیح جب آئے گا تو بنی اسرائیل کی قوم کے وہ لوگ جو بدبختیوں میں جو مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں ان بدبختیوں اور ان مشکلات سے نجات دلائے گا. صحیح صحیح. ان کی دینی کتب میں یہ بات واضح طور پر یہ پائی جاتی ہے. آپ پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ ماشیح ابن داؤد کا ظہور 7 سالہ دور پر مشتمل انہوں نے بیان کیا ہے, اور یہ بیان کیا ہے کہ ان 7 سالہ دور میں جس میں ماشی ابن داؤد کا ظہور ہوگا اس میں سے 3 سال تو بڑے سخت ہوں گے, جس میں قحط ہوگا, بھوک مری جسے کہا جائے آج کے دور میں قحط سالی ہوگی, بھوک مری کا دور ہوگا. اس 3 سالہ دور میں شروع کے
وہ حالات ہوں گے کہ جو یہودی مسلک کے متقی اور پرہیزگار افراد ہوں گے وہ بھی توریت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جی صحیح. حالات بہت نازک ہو کھٹن، جائیں ہاں گے. جی اور اس دور کے خاتمے کے بعد جی اب جو دور آئے گا 2 سال کا دور ہوگا. یہ دوسرا مرحلہ جب داخل ہوگا تو دوسرے مرحلے میں ظہور جب داخل ہوگا ماشی ابن داؤد کا ظہور دوسرے مرحلے میں, تو اس دور میں فراوانی بہت ہوگی. اچھا صحیح. ہر چیز کی فراوانی ہوگی, ہر طرح کے آسائش اور آرام کے سامان مہیا ہوں گے. صحیح. ایسے دور میں پھر ایک دور آئے گا کہ توریت کے جو معلمین ہوں گے, جو اساتذہ توریت ہوں گے, جو توریت کے علوم کو جاننے والے ہوں گے, وہ توریت کو اپنے ہاتھوں میں لے کے دنیا کو تعلیم توریت کریں گے. صحیح. اور چھٹے سال میں جی یہ کہتے ہیں کہ چھٹے سال میں ایک آواز کانوں سے ٹکرائے گی, اور 7ویں سال میں جی کچھ جنگیں ہیں جو رونما ہوں گی. صحیح. اور اسی 7 سال کے عرصے کے بعد جی فرزند داؤد جب ظہور کرے گا تو بدبختیوں کا خاتمہ ہوگا. صحیح. علماء یہود نے آخری دور میں داؤد کی رجعت کی تصریح کیا, لیکن جو تصریح علماء یہود نے کیا ہے اور جو شیعہ مسلک کے عقیدے جی رجعت ہے, جی ان دونوں کا بنیادی فرق جو ہم نے ان کی کتابوں اور ان کے بیانات سے سمجھا ہے صحیح. وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی یہاں رجعت کا تصور مخصوص ہے صرف اور صرف نیک اور صالح بندوں سے. جو صحیح. قوم یہود کے صالح اور نیک اور پرہیزگار لوگ ہوں گے جی ان سے رجعت مخصوص ہے. جبکہ ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق جی جہاں صالحین مومنین لوٹائے جائیں گے جی وہی کچھ ناہنجار لوگ بھی, کچھ جی جابر بالکل. و ظالم لوگ فاسقین بھی, اور کچھ کافرین. کافر اور بے دین ملحد لوگ بھی لوٹائے جائیں گے. بے شک. یا مثلا یہودیوں کے علاوہ آپ عیسائی مسلک کو اگر دیکھیں تو جی عیسائی مسلک چونکہ زیادہ تر عیسائی مسلک کے عقائد جی یہودی مسلک پر کی بنیادوں پر استوار ہیں, جی لہذا ان کی کتابوں کو ابھی اگر جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی رجعت پائی جا رہی ہے, تصور رجعت کے اشارات ملتے ہیں. صحیح. مثلا میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں بسم اللہ کیجیے. آپ کے سامنے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے. جی انجیل جو مسیحیوں اور عیسائیوں کی دینی اور مذہبی کتاب ہے, جی اس انجیل کے متعدد نسخے ہیں صحیح. جی جو ناظرین کرام بہرحال جانتے ہیں, انجیل بالکل. متی, لوقا, یوحنا وغیرہ وغیرہ. تو انجیل میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ لوٹ کر آئیں گے. صحیح. ایک مرتبہ جی ان کے عقیدے کے مطابق ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا, جی اور سولی پر چڑھانے کے تیسرے دن ان کی موت ہو گئی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے صحیح. کہ جب جناب عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو تیسرے دن ان کی موت ہو گئی. جی اور پھر انہیں جب موت سے ہم آغوش ہو گئے, جی کچھ دنوں کے بعد پھر انہیں موت پر کامیابی حاصل ہوگی اور قبر سے باہر آئیں گے. صحیح. اور 40 قبر سے باہر آئے, موت کے بعد آ گئے, موت صحیح. کے بعد تیسرے دن موت ہوئی سولی پر چڑھنے کے بعد, اور صحیح. اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ آئے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ 40 دن تک رہے اور اللہ. پھر آسمان پر صحیح. چلے گئے, صحیح. اور وہ پھر لوٹ کر آئیں گے. جی یہ عقیدہ ہے, اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جب ہمارا عراق کا آخری امام آئے گا جی پردہ غیب سے جی تو بے شک. جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. جی لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے موت آئی, پھر زندہ ہوئے, شاگردوں اور حواریوں کے ساتھ کچھ 40 دن تک رہے, اور رہنے کے بعد پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں, موت نہیں آئی, انہیں پروردگار نے آسمان پر اٹھا لیا. اٹھا لیا. جی یا دوسری مثال جو ان کی کتابوں میں ہے, جی جیسے پولس ایک رہنما گزرا ہے, اس کے خطوط میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جناب عیسیٰ رجعت فرمائیں گے. اس کے خطوط کا خلاصہ یہ ہے, اس میں جو اشارات ملتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب عیسیٰ لوٹ کر آئیں گے دوبارہ, اور صرف جناب عیسیٰ نہیں, تمام مسیحی جتنے بھی فرقہ مسیحیت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ سب رجعت کریں گے. صحیح. اور اس کے بعد انجیل جو موجودہ دور میں
किस कंडीशन में है ये तो मुझे नहीं मालूम, जी लेकिन बहरहाल इंजील के सफहात पर उस रजात का मकसद भी बयान किया गया है कि क्यों आएंगे लौट के जनाब ईसा और मसीही अफराद क्यों लौट के आएंगे। उसमें जो एक मकसद बताया है वो मकसद है हुकूमत कायम करना। जनाब ईसा आएंगे, हुकूमत कायम करेंगे, मुलूकियत और मलकूत को कायनात में आम करेंगे, हुकूमत कायम करेंगे। और दूसरी बात जो बयान की जाती है मकसद रजअत के एतबार से ईसाइयों के किताबों में, वो ये बयान करते हैं कि तारीख़ इंसानियत के खात्मे पर जी ईसा मुर्दों को जिंदा करके इलाही फैसला करेंगे सही और निजात याफ्ता और मलऊन जो गैर निजात याफ्ता, यानी एक गरोह जो निजात याफ्ता होगा फैसले के बाद और जी एक गरोह जो लानत इलाही का मुस्तहक होगा, उन दोनों को जुदा जुदा करेंगे, अलग अलग करेंगे। जी तो इन तमाम बातों से तो बहरहाल ये साबित हो जाता है कि यहूदियत के यहाँ भी अकीद रजत पाया जाता है, यकीनन मसीहियत और ईसाइयों के यहाँ भी अकीद रजत पाया जाता है। बिल्कुल खुद कदीमुल अय्याम में जो मिस्र में मज़ाहिब पाए जाते थे, मिस्री कौम जो थी, जी जी उनके यहाँ भी अकीदा पाया जाता था। वो सही कहते थे कि इंसानी अरवाह बदन से जुदा होंगे जी और सही फिर जिस्म से मानूस होंगे। ये उनके लफ्ज़ हैं कि सही अरवाह इंसानी जिस्म से जुदा होंगे और फिर उन्हीं जिस्मों से मानूस होंगे और मौत के बाद बाकमाल शौक व इश्तियाक जी उसी बदन में लौट जाएंगे। सही ये अरवाह, जी जी तो ये कदीम मिस्रियों की यहाँ भी ये तसव्वुर रजत पाया जाता था। लेकिन अहले सुन्नत ने, जी मुझे नहीं पता किस बुनियाद पर, जी जी लेकिन इतनी शिद्दत से अकीद रजत के खिलाफ गुफ्तगू किया है और उसका इनकार किया है कि सही बाज ने तो सिर्फ अकीद रजत की बुनियाद पर शियों को काफिर कह दिया, मुल्हिद बना दिया, जी बिल्कुल ऐसी है बेदीन बिल्कुल बना दिया जी और बिदत गुजार बना दिया। जी ये बिदती लोग हैं शियों को। सही अगर सही आपको देखना हो उनमें जो सर फहरिस्त अहले सुन्नत के उलमा है, उनमें दो चार के नाम भी मैं बता दूं बिस्मिल्लाह ताकि सामईन की जी निगाहों में वो नाम भी रह जाए कि बिस्मिल्लाह जिन लोगों ने अकीद रजात की बुनियाद पर शियों को काफिर बताया। जी अहमद अमीन मिस्री, जी 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 करतबी जैसे मुफस्सिर ने भी कहा, जी इब्ने असीर ने भी कहा, इब्ने मंजूर जैसे उलमाए अहले सुन्नत ने इस अकीदे की निहायत शदीद लफ्जों में मजम्मत किया है। जी जी हत्ता कि उलमाए अहले सुन्नत ने उन रावियों को जो रवाते रावी है हदीस जी जी जो अकीदे रजात के कायल नजर आए, जी उनको जरह तादील के जरिए से मेयारे सहाबियत दिरायत से जी हटा दिया है, सही उन्हें मुअस्सक नहीं माना है, ला इलाहा जबकि वो मुअस्सक तरीन और मोतबर तरीन रावी थे, लेकिन उन्हें सिर्फ इस वजह से हटा दिया, दर्जे एतबार से नीचे कर दिया, जी कि दर्जे वसाकत से हटा दिया कि वो अकीदे रजत के कायल थे। तो बड़ी शिद्दत से उलमाए अहले सुन्नत ने, जबकि अगर उलमाए अहले सुन्नत कुरान और हदीस का बगौर मुताला करते तो उन्हें सही बखूबी अंदाजा हो जाता इस बात का कि अकीदे रजत कुरान और हदीस से साबित है। जैसा बेशक कि हम और आप बहरहाल जानते हैं और उलमा ने बड़ी मुफस्सल और मुस्तहकम और मुदल्लल किताबें भी इस सिलसिले में जी तहरीर फरमाया है जी उलमाए शिया ने। बिल्कुल जी बिल्कुल जी किबला आपने गुफ्तगू में अच्छी तरीके से वाज़े कर दिया कि रजअत जिन अफराद की होनी है उसमें से एक वो लोग होंगे जो मोमिन है और दूसरी तरफ काफिर है। इस सवाल को मोमिनीन के लिए मज़ीद वाज़े कर लेते हैं कि कौन से अशख़ास ऐसे होंगे जो रजअत फरमाएंगे। इस पर भी अगर मुख्तसरन गुफ्तगू हो जाए मेरे ख्याल में बेहतर है। देखिए, अगर रवायात के सहारे गुफ्तगू किया जाए जी जी तो कुछ गरोह जिनका सरीही तौर पर रवायात में तस्करा मिलता है कि ये लोग लौटाए जाएंगे, रजायत इनकी होगी, जिनमें से पहली चीज जो अहादीस की रोशनी में कही जा सकती है वो ज़ाते गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, सल्लल्लाहु अलैहि जो जी रजात फरमाएंगे। जी और इस सिलसिले में मैं इमाम जाफर सादिक की हदीस आपके सामने पेश कर दूं बतौर इस्तिदलाल, बतौर इस्तिंबात, बतौर दलील बिस्मिल्लाह कि मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अव्वलो मन
تنشق الارض عنہ ویرجع الی الدنیا، جی پہلا وہ شخص جی جو زمین کے شگافتہ ہونے کے بعد دنیا میں لوٹایا جائے گا، الحسین ابن علی، اللہ وہ ہمارے اور اکبر، آپ کے تیسرے امام امام حسین علیہ اللہ الصلوۃ اکبر، والسلام ہے۔ بے شک، دوسری روایت جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کے علاوہ اور کون لوگ ہیں جو لوٹائے جائیں گے رجعت کے دور میں، جی تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے جی، کہ 70,000 صدیق اور سچے لوگ اٹھائے جائیں گے، لوٹائے سبحان جائیں گے اللہ، رجعت کے زمانے میں۔ سبحان اللہ، 70,000 جی مولا نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے، جی، کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو پشت کوفہ سے صحیح، 70,000 صدیق اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ اللہ پشت اکبر، کوفہ کون سا مقام ہے، یہ تو روایت میں اور حدیث میں واضح نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ احتمال دیا ہے کہ پشت کوفہ سے مراد وادی السلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، وہاں سے 70,000 صدیق اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تو اکبر، رجعت کے زمانے میں 70,000 صدیق کے آنے کا، یا مولا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جی ایک خطبے میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ جب رجعت کا دور آئے گا اور جب زمانے رجعت ہوگا اور لوگ رجعت فرمائیں گے، تو اس زمانے میں جو رجعت کرنے والے جن کی رجعت ہوگی جی، ان میں اصحاب کہف بھی ہوں گے، صحیح صحیح، وہ مومنین جو ظلم ظالم سے تنگ آ کر پناہ لیے ہوئے تھے کہف بالکل میں، غار میں، بالکل، اصحاب کہف آئیں گے۔ جی اور مولا نے واضح طور پر کہا کہ صرف اصحاب کہف نہیں آئیں گے، اصحاب کہف کا وہ کتا بھی آئے گا جو ان کے ساتھ ہے جی جی، رجعت کے دور میں۔ صحیح اور صحیح، اس کے بعد امام جعفر صادق کی ایک اور حدیث ہے جس کی روشنی میں یہ بتایا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کون لوگ رجعت کریں گے۔ ان میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحاب جناب موسیٰ، حضرت موسیٰ کے اصحاب جو ہے وہ 15 افراد ہوں گے، صحیح، جناب موسیٰ کی قوم موسیٰ سے جی 15 افراد ہوں گے جو رجعت کریں گے، اور وہ 15 افراد وہ ہوں گے جو دور جناب موسیٰ میں دین کی ہدایت کرتے تھے، سبحان اللہ، جی اور یہ لوگ پشت کعبہ سے ظہور کریں گے، رجعت کریں گے، پشت صحیح کعبہ سے رجعت کریں گے، صحیح، قوم موسیٰ کے 15 آدمی۔ جی اب ایک بات جو صاحب دلائل الامامہ نے لکھا ہے جی جی جی، وہ قابل غور ہے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے جی، کہ 13 عورتیں بھی رجعت کریں گی، اور وہ 13 عورتیں وہ ہوں گی جو امام کی نصرت کے لیے رجعت کریں گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ روایت دلائل الامامہ میں موجود ہے، جی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ جی، شہداء آئیں گے۔ اب شہداء میں جو روایت کی لفظیں ہیں اس میں کہیں سے کسی ایک خاص شہید کا تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ جی، امام نے، صحیح، امام محمد باقر نے کسی خاص شہید کا نہیں تذکرہ کیا ہے کہ مثلا کربلا کے شہداء ہوں گے، جنگ بدر کے شہداء ہوں گے، یا احد کے شہداء ہوں گے، نہیں، امام نے زرارہ سے فرمایا تھا جو بھی دنیا میں قتل ہوئے صحیح صحیح، دین کے لیے، جی چاہے وہ اس دور میں ہو، جی، اگر عمومیت دیا جائے تو آج کے دور میں بھی اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ جو افراد دین کی خاطر قربانی دے رہے ہیں اور قتل کیے جا رہے ہیں وہ لوٹائے جائیں گے۔ جی، صحیح، لیکن ان تمام احادیث میں جو بنیادی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے جی اور بنیادی شرط ہے جی، کہ یہ سارے افراد جو لوٹیں گے اور رجعت جن کو ہوگی ان کے لیے ضروری ہے ایمان خالص، جی، بے شک معرفت ولایت، بے شک بے شک، آل محمد کی ولایت کی معرفت رکھتا ہو، ایمان خالص رکھتا ہو، بے شک، اہل بیت کے کردار اور ان کی سیرتوں کا حامل ہو، جی تو یہ رجعت اس کے لیے فائدہ مند اور قابل فخر ہوگی جی، بے اور شک، واقعی منتظر ہو مولا۔ بے شک بے شک، جی
جی قبلہ، ایک سوال آخری آپ کے خدمت میں پیش کرتا جاؤں، تقریباً ہمارے پاس 7 منٹ کا ٹائم ہے۔ رجعت کو کیا قرآن اور احادیث سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی اگر مختصراً آپ وضاحت فرمائیں، اور انشاءاللہ تقریباً 7 منٹ ہے ہمارے پاس، بسم اللہ کیجیے۔ جی قبلہ۔ جی، کوشش کروں گا کہ 7 منٹ کے اندر ہی گفتگو ختم کر دوں۔ جی دیکھیے، مختصر، قرآن شکریہ۔ مجید اور احادیث جی دونوں میں رجعت کا تذکرہ پایا جاتا ہے، جی واضح طور پر بھی پایا جاتا ہے اور اشارتاً اور کنایتاً بھی پایا جاتا ہے۔ جی قرآن مجید کی جب آیتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں رجعت کے حوالے سے جو آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کو 2 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک وہ رجعت آیتوں کا وہ گروہ ہے جی رجعت کے موضوع پر جو یہ ثابت کرتی ہے کہ رجعت ہے، کوئی صحیح۔ عقیدہ ہے۔ ایک گروہ وہ ہے آیتوں کا جو یہ ثابت کرتا ہے۔ جی دوسرا گروہ جو آیتوں کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں، رجعت ہے، ثابت ہے، اور یہ آخری زمانے میں ہوگی۔ رجعت کب صحیح، ہوگی؟ آخری زمانے میں ہوگی۔ جی تو قرآن مجید کی 2 گروہ کی آیتیں ہیں رجعت کے حوالے سے۔ جتنی بھی آیات ہیں ان کو 2 گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ وہ ہے جو ثابت کرتی ہے کہ عقیدہ رجعت صحیح ہے، جی اور کچھ وہ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ رجعت کس زمانے اور کس وقت واقع ہوگی، تو صحیح۔ وہ آخری دور کی ہے۔ اب میں دونوں گروہ سے ایک ایک آیت صرف آپ کے سامنے اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں بسم تاکہ اللہ، میری بات کو ثبوت بھی مل جائے کہ بسم قرآن مجید میں ہے۔ اب جیسے جناب پہلا مرحلہ اللہ۔ جی جہاں عقیدہ رجعت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ عقیدہ رجعت ثابت ہے، جی پایا جاتا ہے، صحیح ہے، درست ہے، اس صحیح۔ سلسلے میں اگر آپ آیتوں کا مطالعہ کریں قرآن مجید کا، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ زندہ کیا گیا، اور اس زندہ کرنے کا واقعہ قرآن مجید نے یوں بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم لوگوں نے کہا جی موسیٰ سے، ان لوگوں نے کہا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے پروردگار پر اس وقت ایمان لائیں گے جی جب ہم انہیں دیکھ لیں، ظاہر بظاہر دیکھ لیں۔ بے شک۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو جی ایک بجلی چمکی، صحیح۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جی اس حال میں کہ تم انتظار کر رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں جی مبعوث کیا، واپس لوٹایا، صحیح۔ من بعد موتکم، موت کے بعد، تمہاری موت کے بعد، سبحان اللہ، لعلکم تشکرون، کیوں واپس کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اس سبحان آیہ اللہ۔ کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں جی جو امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے، اس کے چند جملے میں جی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں جی کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کوہ طور پر کلام کیا، جی اور آ کے جناب موسیٰ نے بتایا کہ میں کوہ طور سے لوٹ رہا ہوں، پروردگار عالم نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ جی تو قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ کی قوم تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جناب موسیٰ سے ان کے خدا نے کوہ طور پر بات کیا، صحیح۔ ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے جی جب تک کہ ہم خود نہ سن لیں، جی ہم خود سن نہ لیں کہ خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے 70 افراد کا انتخاب کیا، صحیح۔ 70 افراد کا انتخاب کیا، جی اور انہیں لے کر کوہ طور پر گئے۔ جی جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو انہیں کوہ طور کے نیچے روک دیا جی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں پہاڑی پر، جی اور تم سننا۔ یہ لوگ نیچے کھڑے رہے، آواز سن لیا ان 70 آدمیوں نے۔ جب جی آواز سن لیا تب انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ، ہم ایسے تو نہیں مانیں گے جب تک کہ تمہارے خدا کو آمنے سامنے دیکھیں گے نہیں۔ صحیح۔ اس وقت بجلی چمکی جی اور یہ سب اللہ اکبر، خاک ہو گئے، جل گئے، جی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ گھبرا گئے، موسیٰ نے آواز دی پروردگار اگر میں جا کے قوم میں اپنا معاملہ، یہ جو کچھ ماجرا ہے یہ بیان کر دوں گا تو قوم مجھے مورد الزام ٹھہرائے گی، جی مجھ کو مجرم ٹھہرائے گی کہ تم نے ان کو لے جا کے قتل کر دیا اس لیے کہ وہ تمہاری بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ جی تو پروردگار کچھ انتظام کر، مجھ پر الزام آئے گا ان جی کی موت کا۔ جی اس وقت پروردگار عالم نے
जनाब मूसा के उन कौम के उन 70 अफराद को दोबारा जिंदा किया। सुभान अल्लाह, यानी एक तरीके से रजअत हो गई गोया। जी, रजअत हो गई एक तरह से। और जब वापस ये जिंदा हुए तो जनाब मूसा इनको अपने साथ लेके शहर तक आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन 70 अफराद को। जी। और साहिबे ओयून अखबार रजा ने जो रवायत ये हदीस नकल किया है, जी। उसमें बड़ी तफसील से लिखा है कि पहले इतने अफराद को चुना, फिर उसके बाद उनमें से इतने अफराद को चुना, फिर जी, उनमें जी। से इतने अफराद को, और बिल्कुल। होते होते 70 आदमियों को चुन के जनाब मूसा को हेतूर पर लेके गए ताकि परवरदिगार से जो हम कलाम हो रहे हैं जी। उसको साबित कर सकें। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम परवरदिगार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तब बिजली चमकी, कोहेतूर पर नूर चमका, और ये खाको खाकिस्तर हो गए। फिर जब मूसा ने दुआ किया तो ये दोबारा जिंदा हुए। यही रजत का मफहूम है जो उलमा ने इस सुभान हदीस, अल्लाह, इस आयत की सुभान रोशनी में बयान किया है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी अब दलील मसला है। आता है जी। दूसरा गरोह, जी। जिसमें वो आयत है जो ये साबित करती है कि आखिरी दौर में आएगा। जी। उसमें से भी एक आयत मैं आप हजरात के सामने पेश कर दूं। जी। यौमा नहशरु मिन कुल्li उम्मतिन फौजन मिम्मन यकज़िबु बिआयातिना। जी। एक दिन आएगा जब हम महशूर करेंगे हर उम्मत से एक गरोह को। जी। कौन सा गरोह? मिम्मन यकज़िबु बिआयातिना, जी। जो हमारी आयतों और निशानियों की तो तकजीब करता है, झुटलाता है, उसका सही। इनकार करता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत की तफसीर के ज़िम्न में फरमाया जी। कि लैसा अहदुम मिनल मोमिनीन कुतिला, मोमिनीन में से कोई एक कत्ल नहीं किया जाएगा जी। मगर ये इल्ला यरजउ हत्ता यमूत, मगर ये कि वो सुभान दोबारा अल्लाह, वापस लौटाया जाएगा सुभान अल्लाह। और उसके बाद वो अपनी जिंदगी, अपनी तबई मौत मरेगा। इस आयत, इस हदीस को जी। साहिब तफसीर कुम्मी ने भी तहरीर फरमाया है। जी। इसके अलावा और बहुत सारी अहादीस और आयतें हैं जी। जो इस बात के ऊपर दलालत करती है कि अकीदा रजअत शियों का कुरान और हदीस की रोशनी में। चुनांचे मामून के दरबार में जब इमाम से सवाल हुआ कि आप रजत के कायल हैं, तो रजत के कायल हैं तो उस पर दलील है कोई आपके पास? जी। तो इमाम ने कहा हाँ, रजत कोई अकीदा नया नहीं है, रजत उस अकीदे का नाम है जिसको खुदा ने बयान किया है, जी। कुरान ने बयान किया है, जी। रसूल खुदा ने बयान किया है। सुभान अल्लाह। तो मौला ये आपके अकीदा तौफीकात खैर में क़िबला कुरान और इजाफ़ा सुन्नत फरमाए। से बहरहाल। जी, मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। दिल तो नहीं कर रहा है कि आपकी बात को ख़त्म करें, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू आपने फरमाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की तरफ से आपके एक दफ़ा फिर भी नहायत ही शुक्रगुज़ार है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि आपसे टाइम लेते रहें मुमकिन के लिए, ताकि इस फैज़ अज़ीम से हम भी इंशाअल्लाह फैज़याब शुक्रगुजार हैं होते कि रहें। आपने दोबारा हमें ये सआदत नसीब फरमाया और ये सलामत मौका रहें। फराहम फरमाया कि हम दोबारा आपके नाज़रीन के सामने हो सकें और अपने कुछ कजमज बयानी के ज़रिए से सलामत रहें। इस्लामी हक़ाइक़ को मोमिनीन तक पहुँचा सकें। जी, शुक्रिया क़िबला। वाखिर इल्तिमास है दुआ, दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इल्तिमास है दुआ फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मिनहाल रज़ा खैराबादी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई और रजअत के मौजू को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, जिसको कहा जाए कि एक दो जलसे पहले भी हमने गुफ्तगू की, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दिया था। तो हमने इस जलसे में कोशिश की कि जो चीज़ें रहती थी वो भी हमने वाज़ेह कर दी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि जितनी भी बहस है ये मोहताज है इस चीज़ की कि हम इन पर गुफ्तगू करें मज़ीद से। रजअत कोई छोटी बहस नहीं है, ये कोई 2 जलसों 3 जलसों 4 जलसों में हल होने वाली नहीं है। इस पर और भी बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है। ऐसे ही जय्यद उलमा को इंशाअल्लाह दावत करते रहेंगे ताकि इन मौज़ूआत को बिल्कुल मोमिनीन के लिए वाज़ेह करें। और इस दौरे ग़ैबत में हमारा सबसे बड़ा फ़रीज़ा दुआ है और आखिर में वही दुआ करते हैं जो हमेशा हमें करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।